لالچ بری بلا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام دینو تھا۔ دینو ابھی بہت چھوٹا سا تھا۔ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دینو ایک بہت ہی ایماندار اور شریف لڑکا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن صبح صبح روکھی سوکھی روٹی کھا کر ماں کو سلام کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، آج میں بہت زیادہ لکڑیاں کاٹوں گا۔ دینو نے ایک بہت ہی موٹا اور تناور درخت ڈھونڈا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اس درخت کے پاس ہی بہت بڑی جھیل تھی۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے دینو کا کلہاڑا ہاتھ سے چھوٹ کر پاس سے گزرتی ہوئی جھیل میں جا گرا۔ دینو بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کلہاڑا اس کی روزی کمانے کا واحد ذریعہ تھا جو اس کے پاس نہیں رہا۔ اب وہ گھر کا سامان کیسے خریدے گا اور ماں کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ کر دینو جھیل کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ دینو زور زور سے رو رہا تھا کہ اس جھیل کے اندر سے ایک بہت ہی پیاری سی سنہری مچھلی اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب سنہری مچھلی نے جھیل کے اوپر رونے کی آواز سنی تو وہ جھیل کے اوپر آ گئی۔ سنہری مچھلی نے ایک چھوٹے لڑکے کو روتے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ دینو نے سنہری مچھلی کو بتایا کہ اس کا کلاڑا جھیل میں گر گیا ہے جس سے وہ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر سنہری مچھلی نے کہا، تم مت رو، میں تمہارا کلاڑا تلاش کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی اپنی دادی اماں کے پاس آئی اور ساری بات بتائی۔ سنہری مچھلی کی دادی اماں نے کہا کہ مجھے وہ لکڑہارا بہت غریب لگتا ہے، تم اسے اپنے سونے کا کلاڑا تحفے میں دے دو۔ سنہری مچھلی نے سونے کا کلاڑا لیا اور لکڑہارے کے پاس آ کر کہا، یہ لو تمہارا کلاڑا۔ دینو نے جب اپنے لوہے کے کلاڑے کے بجائے سونے کا کلاڑا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرا کلاڑا نہیں ہے، میرا کلاڑا تو لوہے کا تھا۔ سنہری مچھلی اپنی دادی ماں کے پاس واپس آئی اور اسے ساری بات سنائی۔ سنہری مچھلی کی دادی اماں نے کہا، وہ لکڑہارا تو بہت ایماندار ہے، تم اس کا لوہے کا کلاڑا تلاش کر دو اور اپنا سونے کا کلاڑا بھی اسے تحفے میں دے دو۔ سنہری مچھلی لوہے کا کلاڑا تلاش کر کے جو اسے جلدی ہی مل گیا، وہ دونوں کلاڑے لے کر دینو کے پاس آئی اور کہا، یہ رہا تمہارا لوہے کا کلاڑا اور یہ سونے کا کلاڑا تمہاری ایمانداری کا انعام۔ دینو دونوں کلاڑے لے کر بہت خوش ہوا اور سنہری مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ گھر واپس آ کر دینو نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ دینو نے اسے سونے کے کلاڑے سے ایک لکڑی کاٹی، جیسے ہی دینو نے سونے کا کلاڑا لکڑی پر مارا وہ سونے کی بن گئی۔ دینو بہت حیران ہوا، جہاں بھی وہ سونا کا کلاڑا مارتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دینو اور اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور یہ سب دینو کی ایمانداری کا انعام تھا۔ دینو کے ہمسائے میں ایک بہت ہی مغرور اور لالچی عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ دینو کو جھیل میں سنہری مچھلی نے ایک سونے کا کلاڑا دیا ہے جس سے اس کا گھر سونے میں بدل گیا، تو وہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ لوہے کا کلاڑا لے کر جھیل پر گئی۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ تم جان بوجھ کر اپنے لوہے کا کلاڑا جھیل میں پھینکنا، پھر جیسے ہی سنہری مچھلی اوپر آئے اسے کہنا کہ میرا کلاڑا جھیل میں گر گیا ہے، میں بہت غریب لڑکا ہوں۔ اگر لوہے کا کلاڑا لے کر آئے تو اسے کہنا، یہ تو میرا کلاڑا نہیں ہے، میرا کلاڑا تو سونے کا تھا۔ یہ ساری باتیں سنہری مچھلی نے سن لی اور واپس آ کر اپنی دادی اماں کو بتائیں۔ اس کی دادی اماں نے کہا، مجھے یہ عورت اور لڑکا لالچی معلوم ہوتے ہیں، تم انہیں اپنے جادو کا کلاڑا دے دو تاکہ انہیں لالچ کی سزا ملے۔ سنہری مچھلی اپنی دادی کے کہنے کے مطابق جادو والا سونے کا کلاڑا لے آئی اور اسے لڑکے کو کہا، یہ تمہارا کلاڑا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، ہاں یہ میرا کلاڑا ہے جو جھیل میں گر گیا تھا، مجھے میرا کلاڑا واپس دے دو۔ جیسے پا کر وہ لڑکا اور اس کی ماں بہت خوشی ہے، انہوں نے آ کر جب بھی چیز پر اسے مارا وہ ٹوٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک ایک چیز ٹوٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکا اور اس کی ماں بیٹھ کر رونے لگے، مگر اب رونے کا کیا فائدہ، یہ تو ان کے لالچ کا نتیجہ تھا۔ سچ ہے، لالچ بہت بری بلا ہے۔